حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں. اللہ نے بیٹے بھی دیے، کھیت بھی دیے، بہت زیادہ جانور بھی دیے، بڑی دولت، بڑا کچھ. رب آزماتا بھی ہے، اس کا نظام ہے. جتنا کچھ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے. فرشتے عرض کرنے لگے مولا جناب ایوب، اللہ کریم نے فرمایا یہ میرا دوست ہے، ایوب میرا نبی ہے، میرا پیغمبر ہے، میرا دوست ہے. تو فرشتے عرض کرنے لگے مولا جس کو اتنا نواز دے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے. ایک روایت میں 7 بیٹے، ایک میں 14 بیٹے، کھیت کھلیان باغ بڑا کچھ، تو دوست تو بننا ہے. تو رب کریم نے فرمایا جاؤ آزما لو، جا کے جاؤ جا کے. کون کہہ رہا ہے؟ یاری تیری سونا تے ازمائشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جاوندا ہی پہلو نال اگاں دے لگ، جاؤ آزما لو. فرشتے آ گئے، ایک ہی دن میں سارے باغ اجڑ گئے، جل گئے کھیت. ایک دن لگا، بننے میں وقت لگتا ہے، اجڑنے میں وقت نہیں لگتا. ایک دن لگا تو جانور ایک بیماری سے سارے مر گئے. جناب ایوب گھر سے باہر نکلے، واپس آئے تو ساری اولاد کی لاشیں پڑی. بڑا مشکل مسئلہ ہے نا، لیکن زبان پہ ایک ہی لفظ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت ایوب صبر سے، حوصلے سے، اطمینان سے. اس پر بس نہیں، اللہ کے نبی پیغمبر. یہاں تو جو 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بخار کیسے ہو گیا، اللہ تو میں نمازی ہوں. میں تو روزانہ سورۃ یاسین پڑھتا ہوں، میرے گھر میں فاقہ کیسے آ گیا. میں تو روزانہ صبح قرآن شریف کھولتا ہوں، پھر بھی حضرت جی میرے گھر کے اندر بیماری کا کیا لینا دینا. حضرت ایوب بیمار ہو گئے. 1 2 3 4 ہفتے، مہینے، سال نہیں، 16 سال بیت گئے بیمار. 16 سال بیت گئے، 16 سال. حضرت ایوب علیل ہے. ایک دن زوجہ قریب آئی تو کہنے لگی آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ جو بھی دعا کریں مالک قبول فرما لیتا ہے، دعا کریں آپ کو شفا دے دے. جناب ایوب فرمانے لگے ایک بات تو بتا، شفا کتنے دن رہی ہے؟ کہنے لگی 7 سال. فرمایا کھیت کھلیان اولاد مال دولت کتنا عرصہ رہا؟ کہا 60 سال. 60. آپ فرمانے لگے بیماری کو کتنے سال ہوئے؟ کہا 16 سال. فرمانے لگے ذرا مجھے تکلیفیں اور بیماریوں کو بھی 60 سال ہو لینے دے، پھر دعا بھی مانگ لوں گا. برابر تو ہو لے، ابھی تو صرف 16 ہوئے، 60 ہو لے، دعا مانگ لوں گا. اور فرمانے لگے دعا مانگنی چاہیے پر میرے رب کو پتہ ہے ایوب کس حال میں ہے. بس زبان پہ یہ لفظ آئے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا تم نے جانچ لیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا؟ پتہ چل گیا؟ کا مولا چل گیا. فرمایا جاؤ اب میرے بندے کو نواز دو. بس مالک دینے آز ہے نا. بنجر زمینیں پھر سے آباد ہو گئی، پھر سے جانور آ گئے، پھر سے وہی لہر بہر ہو گئی. بیٹے بھی اللہ نے دے دیے، مال دولت جائیداد ہر چیز، گھر میں بیٹھے، شفا بھی ہو گئی. حضرت ایوب کی زوجہ قریب بیٹھی ہے، سکھوں کے دن آ گئے. پوچھنے لگی ایوب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. ایک بات ذہن میں آئی، اجازت دے تو دریافت کروں؟ فرمانے لگے پوچھو. تو زوجہ عرض کرنے لگی حضور بتلائیے، دکھ اچھے کے سکھ، دکھ اچھے کے سکھ. تو جناب ایوب فرمانے لگے دن سارے اللہ کے، دن سارے اللہ، دکھی رکھے تب بھی مہربانی، سکھی رکھے تب بھی فضل اسی کے ہیں. پر اگر میرے دل کا حال پوچھے نا تو دکھ بڑے اچھے تھے، بڑے اچھے تھے وہ دکھ. کہا حضور دکھ اچھے تھے؟ تو جناب ایوب فرمانے لگے جب میں بیمار تھا تو میرا رب 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا حال پوچھا کرتا تھا. رب پوچھتا تھا ایوب تیرا کیا حال ہے؟ رب پوچھتا تھا، خدا خود میرے مدلسبو اللہ پوچھتا تھا. فرماتے ہیں 12 گھنٹے اس مزے میں ہی گزر جاتے تھے کہ میرے رب نے میرا حال پوچھا ہے. 12 گھنٹے اس کیف میں بیت جاتے کہ اللہ نے حال پوچھا ہے. اور فرمایا اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا رہتا تھا کہ رب دوبارہ کب حال پوچھے گا. فرمایا 24 گھنٹے میں ایک دفعہ پوچھتا تھا. 2 عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں. تو فرماتے ہیں بس یہ اس طرح حال گزر جاتا تھا. فرمانے لگے شفا تو ہو گئی، صحت تو ہو گئی،
کھیت کھلیان تو ہو گئے پر اب میرا رب میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا۔ حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن حضرت جبریل امین ملنے آئے تو جناب یونس علیہ السلام کہنے لگے اے جبریل، اللہ کے نیک بندوں میں جو اللہ کو اس وقت سب سے زیادہ پسند ہے نبیوں کے بعد، جو کرنا بات کا جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے نبیوں کے بعد ولیوں میں، اور سب سے زیادہ اللہ جس کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزار لکھا جاتا ہے، میری اس بندے سے ملاقات کرا۔ تو حضرت جبریل نے جناب یونس علیہ السلام کو ساتھ لیا تو ایک شخص کے پاس پہنچے جو آنکھوں سے اندھا تھا، دونوں ہاتھ اس کے سلامت نہیں تھے اور پورے جسم میں پیپ جاری تھی، ریشہ تھا۔ جب جا کے السلام علیکم کہا نا حضرت یونس نے، اس نے وعلیکم السلام کے بعد پہلا لفظ پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا، آپ بھی ادا کریں اللہ کا شکر، یا اللہ تیرا، اللہ تیرا شکر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے تو شروع سے اس طرح کا ہے، نابینا بھی اور ہاتھوں سے معذور بھی اور سارا جسم شروع سے؟ تو بڑے ہی خوبصورت لفظ اس بیمار نے کہے، کہنے لگے نہیں حضور میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، جب تک میرے رب نے چاہا کہ یہ دنیا کو دیکھے تو تب تک اس نے مجھے آنکھیں دی، اور جب اس نے چاہا کہ اب اس کا دیکھنا بہتر نہیں تو اس نے واپس لے لی۔ تو یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر کہا جب تک اس نے چاہا کہ میرے ہاتھ رہے تب تک رہے، جب اس نے چاہا کہ میرے لیے بہتر نہیں تو اس نے لے لیے، تو یا اللہ تیرا شکر ہے۔ جب تک اس نے چاہا کہ میرا جسم صحیح و سلامت رہے تو رہا، اور جب اس نے چاہا کہ میرے لیے بہتر نہیں تو مجھے بیمار کر دیا، تو یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے جبریل واقعہ یہ اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ ہے، سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے، سب سے زیادہ۔ حضرت شعیب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا روئے کہ بینائی چلی گئی۔ صاحب رسالہ قشیریہ نے لکھا ہے آنکھوں کی روشنی ظاہری طور پر چلی گئی، اللہ نے پھر آنکھیں عطا کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام پھر روئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اللہ نے پھر عطا کی۔ پھر روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، رب کریم نے پھر عطا کی۔ پھر ایک دن پوچھا مالک نے، کریم ہے نا جب چاہے پوچھے، بے نیاز ہے نا جب چاہے نہ پوچھے۔ اب پوچھا تیسری دفعہ، کہا اے شعیب اگر تو روتے ہو جنت کے لیے تو جنت آج سے ہی تمہارے نام کی، اور اگر روتے ہو دوزخ سے ڈر کے تو تمہیں آج سے آزاد کیا۔ سارا کچھ جانتا ہے رب، پر پوچھتا ہے بتاؤ نہ روتے کیوں ہو؟ خدا بندے سے خود پوچھے روتے کیوں ہو، بتاؤ نا۔ حضرت شعیب پھر رو پڑے، کہنے لگے مالک نہ جنت کی تڑپ نہ دوزخ کا خوف، میں تو تیری ملاقات کے شوق میں روتا ہوں۔ کبھی ملنا، کبھی وہ زیارت کی جو تڑپ ہے، اقبال کہنے لگے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ یہ جو رب کے بندے روتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں شاید دنیا کے لیے رو رہے ہیں۔ یہ رب کے بندوں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے ہو سکتا ہے کوئی بچہ نوکری نہ لگتا ہو تو روتے ہیں، ہو سکتا ہے گھر میں کوئی آزمائش آ گئی ہو تو روتے ہیں، ممکن ہے کسی جگہ کسی چیز کی طلب نے بے چین کر دیا تو وہ طلب آنکھوں سے گر گئی۔ لیکن نہیں، اے تن میرا کنگھی ہووے تے میں زلف سجر دی باواں، تے پوش میرے دی جتی بن جائے تے میں یار دی قدمی آواں، مارو مارو مینوں مار پکاؤ کوئی عذر نہ پیش لے آواں، تے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، مانا کہ نے وصال میں راضی ہے تو بس ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، بس جس حال میں محبوب رکھے وہی حال اچھا ہے، بس جس حال میں انہوں نے رکھا بات ٹھیک ہو گئی۔ اس میں اب انسان شکوا کرتے پھرے گئے جس طرح ہے وہ کس رب نے آپ کو مطمئن رکھا ہے۔ مشکل کے بعد جو آسانیات، حضرت لقمان حکیم ان کے نام پر قرآن مجید کی پوری صورت ہے۔ حضرت لقمان حکیم علیہ رحمہ آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، کہنے لگے بیٹا کو مشکل آئے تو گھبرانا نہیں، کو مشکل آئے تو آخر بیٹوں کو سمجھ آ جائے کہ مشکل آئے تو
سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ مشکل آئے تو، اور کیا خوبصورت جملے، بیٹے کو بٹھا کے کہتے ہیں بیٹا چھوٹی مشکل آئے گی تو اللہ بڑی مشکلات آسان کر دے گا. سمجھو چھوٹی مشکلات آئیں تو اللہ نے بڑی مشکلیں اس نے آسان کر دی. اور آپ کو بتاؤں اصل انسان ہوتا ہی وہ ہے جو مشکلوں میں جینے کا ڈب سیکھ جاتا ہے، وہ بن جاتا ہے جو کرب کے حالات میں جینے کا سلیقہ سیکھے. اپنے بچوں کو یہ سمجھانا ہے، حضرت لقمان بیٹے مشکل آئے تو گھبرانا نہیں، بڑی کو ٹال دیتی ہے، وہ نیکی کا اور آسانی کا پیش خیمہ ہوتی ہے. اللہ اس کے بعد آسانی سمجھا رہے ہیں. کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے آؤ فلاں اللہ کے نبی کی ملاقات کو چلو، فلاں نبی علیہ السلام سے ملنے چلتے ہیں. اس زمانے میں جو نبی تھے ان سے ملنے چلے گئے. بیٹے کو پات کی آگ دی، گھوڑے پہ بیٹھنے. امام ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے، گھوڑے پہ بیٹھے تھے دونوں کے پاس گھوڑے تھے. اب رستہ بہت زیادہ تھا، کھانا ساتھ لے لیا، پانی ساتھ لے لیا، رستہ لمبا تھا، صحرا کا علاقہ تھا. جب جانے لگے تو اتنی سخت گرمی ہوئی کہ گھوڑے بھی بے ہوش ہونے لگی. اچانک ایسی گرم لو چلی کہ گھوڑے بھی. اب دونوں باپ بیٹا جو تھے وہ بڑی جوش میں تھے کہ جانا ہی جانا ہے. گھوڑے سے اتر کر کے پیدل چلنے لگے. اب پیدل چلتے چلتے ذرا آگے گئے تو گرمی میں جتنا بندہ پیدل چلتا ہے اتنا پیاس بھی زیادہ لگتی ہے. تو پانی پیتے رہے، کھانا کھاتے رہے، کھانا پانی بھی ختم ہو گیا. تھوڑا آگے چلے نا، اس قدر تکلیف بڑی کہ حضرت جناب لقمان کے بیٹے کے پیر کے اندر ایک ہڈی پیوست ہو گئی. اتنی بڑی ہڈی تھی وہ اندر ہی جلی گئی، پیر خون کے فوارے گرنے لگے. بیٹا بھی ہوش. حضرت لقمان اس کے سرانے بیٹھے تو بیٹا تھا نا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. بیٹے نے آنکھ کھولی تو کہنے لگا ابا جی آپ تو صبر کرنے والے ہیں، آپ رو رہے ہیں. پر میں بیٹے میں کیا کروں، میرے سینے میں جو دل ہے وہ ایک باپ کا دل. تو باپ جو ہوا تیری دکھ پر رونا ہے. بڑی مشکل سے دانت کے ساتھ ہڈی نکالی، ہڈی نکلی تو خون بھی چلا. صاحب زیادہ کہنے لگا حضور آپ نے تو کہا تھا ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، اور چھوٹی مشکل دے کے اللہ بڑی سے بچا لیتا ہے، تو ہم تو اچھے کام چلے تھے. مشکل پہ مشکل یہ کیا ہے؟ حضرت لقمان کہنے لگے بیٹا نہ تو رب کی حکمتوں کو جانتا ہے نہ پوری طرح میں جانتا ہوں، لیکن جو میں نے کہا تھا وہ بات سچی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی عطا فرمائے گا. اور فرمایا میرا ایمان ہے کہ ضرور عطا فرمائے گا. یہ بات کہہ رہے تھے کہ سامنے سے دھواں اٹھا، اتنا سخت دھواں اٹھا کہ آپ نے سوچا شاید وہاں بادی آواز آتے. وہاں چلنے لگے تو پیچھے سے کسی نے آواز دی ٹھہر جاؤ، رک. وہی رک گئے. تھوڑی دیر گزری تو کہا رک جاؤ. جب رکے تو ایک بولنے والا بولا، کہنے لگا تمہارے لیے تھوڑی دیر کے بعد جانوروں کا بندوبست کر دیا جائے گا، کھانے کا بھی بندوبست ہو جائے گا، بچے کا پیر بھی صحیح ہو جائے گا، چلے جانا لیکن ذرا ٹھہرو. حضرت لقمان کہنے لگے بولنے والے تو کون ہے؟ تو کہنے لگے میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں. کہا اللہ کے فرشتے اور یہ سارا کچھ کیا ہے؟ تو فرشتہ کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ صاحب نے بستی پر مجھے عذاب نازل کرنے کا حکم ملا تھا، آپ بڑی تیزی سے آ رہے تھے. میں نے رب سے دعا کی کہ اللہ اس باپ بیٹے کی غلطی کوئی نہیں، مہربانی فرما. رب نے پہلے آپ کو صحرا میں الجھایا، پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے گھوڑے ٹھہر گئے، پھر میری دعا کی برکت سے آپ کا پانی ختم ہوا، پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے بیٹے کو زخم آیا، پھر میری دعا کی برکت سے سامنے سے دھواں اٹھا. فرمایا یہ جو تمہیں مشکل پہ مشکل آ رہی تھی، یہ تو میرا رب تمہیں عذاب سے بچانا چاہ رہا تھا. یہ جو تمہیں مشکل پر مشکل آ رہی تھی تو میرا مالک تمہیں عذاب سے بچا رہا، تم سمجھ نہیں رہے تھے. حضرت لقمان نے بیٹے کی طرف دیکھا تو بیٹے کہنے لگے ابا جی بات بالکل سچی ہے، افضل الذکر لا علم. اور پھر پڑھنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. یہ ورد ہونے لگے. بھائی جب تجھے مشکل آتی ہے، آزمائش آتی، تو اس وقت سمجھتا ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بننے لگا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی مشکل دے کے تجھے بڑی سے محفوظ رکھتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے، چاروں جانب دشمن ہی دشمن ہے. جادوگر آ گئے، انہوں نے سانپ چھوڑے. حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا سانپ پھینک دو. کہنا چاہیے تھا نا کہ یا اللہ ایک ہی کچھ ہے، اتنے سانپ ہے، بچانے کے لیے ڈنڈا ہے وہ پھینک دو. ڈنڈا پھینکا جاتا ہے، سانپ کو دیکھ کر کے قابو کیا جاتا ہے. یہ میرا اور آپ کا ذوق ہے نا، لیکن انبیاء کرام کا انداز ملاحظہ کیجئے میرے عزیزو. اللہ فرماتے ہیں ڈنڈا، اے موسیٰ ڈال دے اپنا عصا.
پہلے نہیں فرمایا کہ سام بن جائے گا، فرمایا پر تو ڈال دے۔ میں اور آپ ہوتے ہیں تو سامنے ہے، ڈنڈا ہاتھ میں ہے، ہم کہیں گے عجیب بات ہے، یہی تو دفاع کی چیز ہے، اسی کو ڈال دوں تو بچوں گا کیسے؟ کہا ڈال دو، تو حضرت موسیٰ نے ڈال دیا، کہا میرے رب کا حکم ہے تو میرے لیے بہتر ہی ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ نے ڈالا تو میں نے اس ڈنڈے کو، اس عصا کو اژدہا بنا دیا۔ اب کبھی عصا بھی اژدہا بنے، کبھی چھڑی بھی بہت بڑا اژدہا بنی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ نے ڈالا تو اللہ نے اژدہا، بلکہ اس سے پیچھے چلیے، عورتیں کمزور یقین کی ہوتی ہے نا، جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی، ماں کے دل میں صندوق میں ڈال کے تو اس کو دریا میں بہا دے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس اسرائیل روح نکالنے آئے تو حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا، آنکھ نکال دی، واپس گئے۔ اللہ انہوں نے تو جلال فرمایا، کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہیے بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال ان کے دست مبارک کے نیچے آئیں گے اتنے 1000 سال ان کی عمر بڑھا دی جائے۔ یعنی میرے کان میں کو بتا دے کہ جناب 60 سال بڑھ گئی، کیا آپ کے کان میں کو کہہ دے تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ حقیقت پسندی نہیں، اس لیے کہ 60 بھی گزر جائیں گے، 70 بھی، یہ حقیقت نہیں۔ حضرت موسیٰ چلے میں مثال دیتا ہوں، سمجھ لے 10 بال، حالانکہ بہت زیادہ آتے ہوں گے، 10 بال اگر حضرت موسیٰ کے ہاتھ کے نیچے آئے تو 10,000 سال تو عمر بڑھ گئی نا۔ 10 یعنی 10 سال نہیں، 10 100 نہیں، 10 بہت زیادہ تھی نا۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے آ کے عرض کیا گیا حضور بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنے 1000 سال عمر بڑھ جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ نے حقیقت پسندی والی بات کی، فرمایا پھر کیا ہوگا؟ 10,000 سال کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کہ حضور جانا تو پھر بھی ہے، فرمایا پھر ابھی چلتے۔ فرعون کو اس نے وہ خواب دیکھ لیا تھا کہ ایک ستارہ اٹھے گا اور پھر وہ گرے گا تو میری ساری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ نجومیوں سے اس نے پوچھ لیا، اس نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ کرے گا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ توبہ کرتا، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے بچوں کو قتل کرانا شروع کیا۔ یُسَبِّحُونَ أَبْنَاءَکُمْ، ذبح کرا دیتا تھا تمہارے بیٹوں، اور بچیوں کو وہ زندہ رکھتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے پتہ کیا کیا، ان کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ اب دریا میں بہتے جا رہے ہیں تو ماں کی تو پریشان بھی ہو گئی، ان کی ہمشیرہ کو کہنے لگی ذرا دھیان رکھنا کدھر جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں بہتے بہتے نا، فرعون نے نا دریا کے کنارے مکان بنایا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے بادشاہوں کا ذوق ہوتا ہے، آج کل ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے اس کا نام فارم ہاؤس رکھا ہوا ہے، میرا فارم ہاؤس، اور پرانے زمانے میں لوگ ڈیرا کہتے تھے۔ تو اس نے بھی اس طرح کا فارم ہاؤس بنایا ہوا تھا۔ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیرتے ہوئے تابوت کے اندر، صندوق کے اندر جا رہے ہیں۔ فرعون اور ان کی بیوی حضرت آسیہ بے اولاد تھی، بڑی تڑپ تھی بیٹے کی، وہ بھی وہاں کھڑی تھی۔ صندوق تیرتا ہوا آیا تو فرعون نے کہا کہ جاؤ پکڑ کے لاؤ، دیکھو کیا ہے۔ جب وہ لے کے آئے نا تو آپ کی ہمشیرہ جو نگرانی کر رہی تھی پریشان ہو گئی کہ یہ تو اس کے ہاتھ لگ گئے، یہ تو اب مار ڈالے گا۔ لیکن جب خوبصورت اور چمکتا ہوا بچہ دیکھا تو بی بی آسیہ کہنے لگی یہ بنی اسرائیل کا ہے ہی نہیں، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے بہتا ہوا یہاں آ گیا ہے، تو ایسے ہی چھوڑ، یہ پتہ نہیں کہاں سے، رکھ نہ لیں، رکھ نہ لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کہنے لگا نہیں انہی کے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اسی کے ہیں۔ تو آسیہ کہنے لگی تیرے تو سر پہ نا بس بھوت ہی سوار ہو گیا، ہر وقت وہی لوگ تجھے یاد رہتے، یہ پتہ نہیں کہاں سے بہ کے آئے۔ اب رکھ لیا، مان گیا فرعون، آپ فرعون کے گھر میں جو اس لیے بچے مروا رہا تھا کہ میری سلطنت حضرت موسیٰ پیدا نہ ہو جائے، تو اسی کے گھر میں پرورش پانے لگے، اسی کے گھر میں۔ اب عورتیں منگائیں گئی دودھ پلانے کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بی بی کا دودھ نہیں پیتے، تو آپ کی ہمشیرہ نہ وہی دائیں بائیں گھومتی رہتی۔ تو کہنے لگی جناب آسیہ سے کہ میں ایک بی بی کو جانتی ہوں، بڑی صاف ستھری ہے، مجھے امید ہے یہ بچہ اس کا دودھ پیے گا۔ تو فرعون کہنے لگا دوڑ کے لا، تو وہ اپنی والدہ کو لے کے آئی، تو حضرت موسیٰ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون کو پھر تھوڑا شک ہوا،
ایک روایت یوں بھی لکھی ہے بعض لوگوں نے کہ فرعون ایک دن اٹھایا ہوا تھا حضرت موسیٰ کی، ابھی تھوڑی سی عمر تھی، تو آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کے تو ایک گھونسا دے مارا. جلالی تو شروع سے ہے نا، تو کہنے لگا آسیہ تو مان نہ مان یہ بچہ وہی ہے. حضرت بی بی آسیہ کہنے لگی کہ تجھے غلط فہمی ہے، یہ وہ نہیں ہے. اس نے کہا دیکھو نا، یہ تو اٹھاتی ہے تو پیار کرتا ہے، اور میرے جب قریب آتا ہے تو اس کے لب و لہجے میں تلخی محسوس کرتا ہوں. اس نے کہا بچوں کو کیا پتا. خیر، ایک طرف اس نے کھانے پینے کی چیزیں رکھ دی، ایک طرف انگارے رکھ دیے. وہ بھی حضرت آسیہ کہتی ہے کہ تجھے سمجھ آئے بچے بچے ہوتے. حضرت موسیٰ بچے تو تھے، پر تھے تو اللہ کے نبی نا، اللہ کے نبی تھے. جب اس نے کہا نا یہ بچے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بجائے انگاروں کی طرف جانے کے، نبی تھے، وہ سیدھے کھانے پینے والی چیزوں کی طرف بڑھنے لگے. فرعون کہنے لگا آپ بتا. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، انہیں کہ ادھر نہیں جانا، آپ ادھر جائیے. تو آپ آگ کی طرف گئے اور ایک کوئلہ اٹھا کے زبان پہ رکھ لیا. واسی کہنے لگی سمجھ آئی، بچے کو کیا پتا کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا. اگر وہ اتنا ہی خیال ہوتا، وہی بچہ ہوتا تو آگ. اور بعد مفسرین نے لکھا ہے یہ جو حضرت موسیٰ دعا مانگتے تھے نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ وہ آگ کا انگارہ جب کوئلہ منہ میں رکھا تھا نا، تو اس کی وجہ سے زبان میں کچھ لکنت آ گئی. تو آپ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری زبان کی وہ بند گرا کھول دے تاکہ میں کھل کے فرعون کے سامنے بات کر سکوں. وہیں حضرت موسیٰ پلنے لگے، وہیں پلے، وہیں جوان ہوئے، وہیں اللہ نے ساری دولتیں دی، بہن بھی ملی، ماں بھی ملی، اور سارے عزیزوں کا پیار بھی ملا. اسی گھر کے اندر اللہ نے پرورش کر کے فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی. کہ موسیٰ بھی فرعون کے گھر میں پلنے لگے، اور جب جوان ہو گئے تو فرعون کے ہاں جو ظلم ہوتا تھا حضرت موسیٰ اس پر بول پڑتے تھے، جلال فرماتے. تو فرعون پھر ناراض رہنے لگا، یہاں تک کہ اس نے آپ کو نکال دیا، آپ تشریف لے گئے وہاں سے. تو حضرت موسیٰ ایک دن شام کے وقت دوبارہ آئے بستی میں، لوگ سوئے ہوئے تھے. تو دو آدمی، ایک بنی اسرائیل میں سے اور ایک فرعون کی اپنی قوم میں سے، وہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے. لیکن وہ جو حضرت موسیٰ کی بنی اسرائیل کی قوم کا شخص تھا، اس پر وہ قبطی، وہ جو فرعون کے قریبی لوگوں میں سے تھا، وہ ظلم کر رہا تھا اور بوجھ اٹھانے کی بات کر رہا تھا. اب اس نے حضرت موسیٰ کو پکارا کہ دیکھے میرے ساتھ کس طرح کی بات کر رہا ہے. تو حضرت موسیٰ کا ارادہ بھی نہیں تھا، آپ نے بس اس کو سمجھایا. پر کچھ لوگوں کو سمجھ، تو حضرت موسیٰ نے پھر ایک مکہ مارا، ایک گھونسا مارا، صرف ایک ہی. یہ کئی تگڑے اور دلیر اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ گھونسا ایک بھی برداشت نہیں کرتے. وہ ایک مارا، آدمی دھڑام سے زمین پہ گرا اور ماری گیا. حضرت موسیٰ کا ارادہ نہیں تھا لیکن وہ مر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات پر اپنے رب سے استغفار بھی فرمائی. قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے معافی چاہی کہ اللہ میرا ارادہ نہیں تھا. بہرحال اگلے دن نا حضرت موسیٰ دوبارہ آئے. وہ سنا کرتے تھے نا ہم کہ بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے. وہ کم از کم دشمنی تو عقل مندی سے کرتا ہے نا، لیکن جو بیوقوف دوست ہو بیوقوفی. حضرت موسیٰ دوبارہ آئے تو وہ بنی اسرائیلی اگلے دن کسی اور سے جھگڑا کر رہا تھا. پھر اس نے مدد کے لیے پکارا تو حضرت موسیٰ کہنے لگے مجھے لگتا یہ ہے کہ تیری عادت ہے، خود بڑا جھگڑالو ہے، تو نے روز نیا جھگڑا شروع کیا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ جب اس کی طرف بڑے نہ ڈانٹنے کے لیے تو اس نے شور کرنا شروع کر دیا. کہنے لگتا ہے جس طرح آپ نے اسے کل قتل کیا تھا مجھے بھی قتل ہی کریں گے. یہ انسانوں کا مزاج ہے کہ آپ جب تک کسی کے طبیعت کے مطابق چلے گئے وہ راضی رہتا ہے، اور ذرا آپ اس کی طبیعت سے ہٹتے ہیں تو وہ شور کرتا ہے. اس نے کہا جی آپ مجھے بھی لگتا ہے ماریں گے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کے بارے میں جب اس نے شور کیا تو بات پھر فرعون کے دربار تک گئی. وہ تو پہلے ہی بہانہ تلاش کر رہا. اس نے کہا ڈھونڈو پکڑو اور معاذ اللہ شہید کریں گے. کسی نے آ کے خبر دی کہ آپ یہاں سے ہجرت کر دیں، اس لیے کہ آپ کے لیے یہاں حالات درست. اور بھائی یہ چھوڑ دیا کریں بات کہ فلاں آدمی کے حق میں فلاں جگہ حالات کیسے خراب ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام مکہ چھوڑ کے کیوں آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کیوں فرمائی. یہ ایک ایسی عجیب بحث ہے جس کو لوگ بلا وجہ چھوڑ دے، بلا وجہ چھیڑ دیتے. اور بالخصوص ایک خاتون نے ایک دفعہ مجھے پیغام دیا تو میں
بڑی اس کی بات سن کے مجھے عجیب لگا. وہ کہنے لگی کہ دوسری جگہ میری شادی ہوئی ہے, مجھے طلاق ہو گئی تھی, تو مجھے ایک تانا روز سننے کو ملتا ہے, تو اتنی اچھی ہوتی تو وہاں نہ رہ لیتی. تو بھئی یہ کوئی تانے والی بات ہے؟ کوئی ضروری ہے کہ بیوی غلط ہوتی ہے تو طلاق ہوتی ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی 2 صاحبزادیوں کو ابو لہب کے 2 بیٹوں نے طلاق بھیج دی تھی. کس کی غلطی تھی؟ آپ کیا کہہ سکتے ہیں یہاں کیوں طلاق؟ تو اتنی جلدی بات تھوڑی کر دیں گے آپ, تھوڑی احتیاط فرمائیں بولنے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور آپ مدین کی طرف چلے گئے. مدین وہ علاقہ تھا جہاں فرعون کی حکومت کوئی نہیں تھی. حضرت موسیٰ جیسے ہی وہاں پہنچے تو ان کے اندر ایک جذبہ تھا, ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے. جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا لوگ اپنے اپنے جانوروں کو گھاٹ پہ پانی پلا رہے ہیں, اور 2 خواتین ہیں وہ بالکل پیچھے کھڑی ہیں. تو حضرت موسیٰ کلیم آگے بڑھ کے کہنے لگا تم کیوں نہیں پانی پلاتی؟ تو وہ کہنے لگی ہمارا بھائی کوئی نہیں, باپ ہمارا بوڑھا ہے. اللہ اکبر. مجبوری یہ ہے, ہم ہیں بھی پردہ دار گھرانے کی, مجبوری ہماری یہ ہے کہ جب تک یہ سارے لوگ پانی پلا نہیں لیں گے اتنی دیر تک ہماری باری نہیں آئے گی. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرمانے لگے اچھا یہ بات ہے تو جانور مجھے دو. وہ ہو یہ رہا تھا کہ چونکہ مرد پانی پلا رہے تھے تو اور جتنے بھی مرد آتے جاتے تھے وہ گھستے جاتے تھے, اور عورتیں بیچاری کھڑی تھیں. حضرت موسیٰ جھٹ سے آگے بڑھے, پیچھے ہٹو. ان 2 خواتین پاک باز عورتوں کے جانوروں کو پانی پلایا, اور پھر آپ دوبارہ وہیں بیٹھ گئے. وہ بیبیاں جلدی جلدی گھر گئیں, جا کے اپنے والد سے کہنے لگی ابا جی کمال ہو گیا, اس بستی میں ایک ایسا آدمی ملا ہے جو عورتوں کی طرف دیکھتا ہے تو نیکی کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے, جو مجبور اور بے کس کے لیے اچھے جذبات رکھتا ہے. فرمایا جلدی لاؤ. کچھ مفسرین اور طرف بھی گئے ہیں لیکن جمہور نے لکھا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے. حضرت شعیب نے گھر بلایا, اپنی ایک بیٹی کو بھیجا, فرمایا بیٹے بلا کے لاؤ. وہ جب گھر آئے تو آپ فرمانے لگے آپ میرے ساتھ اجرت طے کر لیں, 8 سال یا 10 سال آپ میری بکریوں کو چرائیں, میرے گھر میں رہیں. اور پھر فوراً ہی فرمانے لگے اگر آپ ہمارے گھر میں رہیں گے دیکھ بھال کریں گے تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کر دوں. تو 8 سے 10 سال حضرت موسیٰ نے وہاں قیام فرمایا. اور پھر جب آپ کا نکاح ہو گیا تو آپ اپنی بیوی کو لے کے مصر کی جانب جا رہے تھے, تو رستے میں نا ٹھنڈ زیادہ ہو گئی, تو اپنی زوجہ سے کہنے لگے وہاں آگ جل رہی ہے, میں تیرے لیے آگ لے کے آتا ہوں تاکہ تو تاپ سکے, گرمی حاصل کر سکے. وہاں گئے تو درخت سے آواز آئی موسیٰ میں تیرا رب ہوں. درخت سے آواز آئی موسیٰ میں تیرا رب ہوں. اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو وہاں وہی آنی شروع, وہاں وہی اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ عصا عطا فرمایا جو پھر بعد میں اژدہا بنتا تھا. رب کریم نے وہیں حضرت موسیٰ کلیم کو وہیں ید بیضا عطا فرمایا. اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالتے تھے تو چاند اور سورج کی طرح روشنی دیا کرتا. ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ مولا کے دینے کے انداز بڑے انوکھے. بھائی یوسف کو کنویں میں پھینکتے تو اللہ مصر کا حکمران بنا دیتا. تو پھر حضرت موسیٰ وہاں سے واپس آئے اور آ کر کے آپ نے دوبارہ وہ سارا نظام زندگی شروع فرمایا. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت حق دی اور کہا کہ میں تمہارے پاس واضح نشانیاں لایا ہوں, بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. فرعون نے معجزات پیش کرنے کے لیے کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ ڈالا, اپنا عصا, اپنی چھڑی, اپنا ڈنڈا زمین پہ ڈالا تو وہ ایک واضح اژدہا بن گیا. پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا, ہاتھ کے اندر نور پیدا ہو گیا. ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. فرعون کے سرداروں نے حق کو قبول کرنے کی بجائے اسے جادو قرار دے دیا اور کہا کہ یہ تمہیں اپنے ملک سے نکالنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا اس معاملے کو ذرا ڈھیل دو اور جادوگروں کو جمع کرو. جادوگر آئے, انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جادو تو دکھائیں گے معاذ اللہ, لیکن اگر ہم غالب آ گئے تو پھر ہمارا انعام کیا ہوگا؟ سودا پہلے طے کر رہے ہیں, کیا انعام ملے گا؟ اس نے کہا کہ اگر تم غالب آ گئے تو میں تمہیں اپنا قریبی بنا لوں گا. بادشاہوں کا قریبی ہونا بھی تو بڑی بات ہے نا, لوگ بڑے پاپڑ بیلتے ہیں قریبی ہونے کے لیے.
اور یہ جو قریبی ہوتے ہیں نا، بالخصوص جو بادشاہوں کے قریبی ہوتے ہیں، بادشاہوں کی تباہی کا سبب بھی یہی لوگ ہی بنتے ہیں. یہ ان کو روز خبر دیتے ہیں کہ سب اچھا ہے، سب اچھا ہے. اور دنیا کے زیادہ تر حکمران انہی لوگوں کی وجہ سے تباہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا خود عوام سے رابطہ نہیں رہتا. اگر وہ خود عوام کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کریں تو شاید انہیں اچھی اور صاف ستھری چیزیں سمجھنے کو مل جائیں. خیر، جادوگروں نے جب کہا ہمیں کیا دو گے، تو اس نے کہا تمہیں قریبی بنا لوں گا. جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پہل کرو. جب جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پہ ڈالیں تو لوگوں کی نگاہوں کو سحر زدہ کر دیا، جادو کر دیا اور انہیں ڈروا دیا. انہوں نے کہا یہ تو بڑا جادو لے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بھی اپنا عصا زمین پہ ڈالیں. ان کی رسیاں سانپ بن گئی تھی نا، دراصل وہ سانپ بنی نہیں تھی، لوگوں کی آنکھوں پر جادو ہو گیا تھا، انہیں سانپ نظر آ رہا تھا. فرمایا آپ بھی اپنا عصا زمین پہ ڈالیں. وہ عصا سانپ بنا اور جادوگروں کی ساری چیزوں کو نگل ہی گیا. ان کی بہت ساری رسیاں سانپ بنی تھی، ان کا ایک ہی عصا سانپ بنا اور سب کو نگل گیا. اس طرح کے معجزے کی حقانیت اور جادوگروں کا بطلان ثابت ہوا اور فرعونی رسوا ہو گئے. جادوگر سجدے میں گر گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے. فرعون نے انہیں دھمکی دی کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا. یعنی الٹا ہاتھ کاٹ دوں گا، سیدھا پیر کاٹ دوں گا. میری بغیر اجازت ایمان لے آئے ہو، اور تمہیں سولی پہ بھی چڑھوا دوں گا. انہوں نے کہا کہ ایمان لانے کی پاداش میں تم ہمیں سزا دینا چاہتے ہو. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے صبر اور استقامت کی دعا کی. اس کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کی اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم دے دیا. موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ نیک انجام اہل تقویٰ کے لیے. یہاں ایک لطیف بات ہمارے صوفیاء نے بھی لکھی ہے. صوفیاء کہتے ہیں کہ فرعون نے کلمہ نہیں پڑھا اور جادوگر کلمہ پڑھ گئے. وہ کس طرح کلمہ پڑھ گئے؟ تو کہنے لگے دراصل انہوں نے آتے ہی حضرت موسیٰ کا ادب بڑا کیا تھا. جادوگر حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آ کے بھی ان سے کہتے ہیں کہ رسیاں آپ پہلے ڈالیں گے کہ ہم ڈالیں، آپ ایسا پہلے رکھیں گے کہ ہم رکھیں. تو اتنا سا ادب کیا تو رب کریم نے فرمایا جو نبی کا ادب کرے وہ بے ایمان نہیں رہ سکتا. جو نبی کا ادب کرے وہ بے ایمان نہیں رہ سکتا، اور جو نبی کی بے ادبی کرے وہ ایماندار نہیں رہ سکتا. ختم ہو گئی بات. یہاں ہمارے صوفیاء نے یہ بات لکھی ہے کہ چونکہ انہوں نے آتے ہی کہا تھا کہ آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں، تو حضرت موسیٰ سے انہوں نے پوچھ لیا. نبی کے پوچھے بغیر پہل لکھی تو اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا کر. اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر قحط سالی کا عذاب نازل کیا. فرعونیوں کا طریقہ یہ تھا کہ اچھائی کو اپنا کمال گردانتے تھے، کہتے تھے یہ ہماری طرف سے، اور برائی کو معاذ اللہ بدشگونی کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے. کہتے تھے معاذ اللہ آپ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ہوتے نا، نہیں کہتے ہیں جب سے میں وہاں گیا ہوں تب سے. ہمارے بزرگ ایک لطیفہ بھی سنایا کرتے تھے کہ کسی زمیندار نے نماز پڑھنی شروع کی تھی تو اس کے جانور مرنے شروع ہو گئے. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ شاید یہ کسی بزرگ کے سبب سے ایسا ہے، حالانکہ یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اس کی حکمتیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کیا نازل کیا. آیت نمبر 130 اور 143 کا بھی آپ سورہ اعراف کی پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کا، چوہوں کا، مینڈکوں کا اور خون کا عذاب نازل کیا. یہ کس قسم کا عذاب ہے؟ جمعے پڑ گئے، ٹڈیاں آ گئیں، یہ اللہ نے عذاب نازل کیا. سورہ یوسف کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ الف لام را یہ حروف مقطعات ہے. فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کھلی ہوئی روشن کتاب کی. فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے قرآن کو عربی میں اتارا ہے تاکہ آپ لوگ اسے خوب سمجھ لیں. ارشاد فرمایا جا رہا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں آپ سے ایک بڑا ہی پیارا قصہ. احسن القصص، قصوں میں سے ایک بڑا پیارا قصہ. بما اوحینا، تاکہ ہم اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، ہم ایک پیارا قصہ
آپ سے بیان کرتے ہیں وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ اس سے پہلے آپ اس کی خبر رکھنے والوں میں سے نہ تھے۔ قصہ کیا ہے؟ قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ، جب کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے، کیا کہا یا ابدی، اے میرے باپ، انی رأیت احد عشر کوکبا، بے شک میں نے خواب میں دیکھے ہیں 11 ستارے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ یہ خواب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کئی نکاح فرمائے، اللہ نے آپ کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ 2 بیٹے تھے آپ کے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام، جو ایک والدہ سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ کچھ لوگ ظاہراً خوبصورت ہوتے ہیں تو کچھ کی ساتھ عادتیں بھی بڑی خوبصورت ہوتی، بڑے نفیس، بڑے فرما بردار، بڑی میٹھی ٹھنڈی بات کرنے والے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کہ بچہ پیارا بھی ہو اور عادتیں بھی اچھی ہوں تو ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے، باقی محنت کرنے کی بجائے شکوہ کرنا شروع کر دیتے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتے تھے۔ اور آج اس واقعے میں آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گی کہ ساری زندگی لوگوں نے ماں بیٹے کا پیار بیان کیا ہے، یہ وہ واقعہ ہے جس نے باپ بیٹے کا پیار بیان کیا اور انوکھے انداز میں بیان کیا۔ یعنی باپ اور بیٹے کے پیار کا بھی کوئی شخص کسی جگہ تصور کر سکتا، اسے ماپا اور تولا جا سکتا نہیں ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے تھے یوسف علیہ السلام، آپ بڑا پیار کرتے تھے تو باقی بھائی تھوڑا حسد کرنے لگے، انہیں جلنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ایک دن فرمانے لگے اپنے والد سے کہ ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ بیان کر، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا۔ فیکیدوا لک کیدا، ہو سکتا ہے وہ تیرے خلاف کوئی سازش رچے۔ کیوں رچے؟ اس لیے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان آدمی کا کھلا ہوا دشمن، وہ ہر وقت وسوسہ اندوزی کرتا ہے۔ تو لہذا بھائیوں سے بات بیان آپ نے نہیں بیان کی، آہستہ آہستہ میں وہ حسد بڑھتا۔ حسد بہت بڑی بیماری ہے، اگر نبیوں کے بیٹوں میں ہو سکتا ہے تو عام انسانوں میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ انبیاء کے بیٹے اگر کر سکتے ہیں تو عام لوگ بھی۔ آپ جب کسی شخص کو دیکھیں نا کسی کے بارے میں کچے جملے بول رہا ہے، کمزور بات کر رہا ہے، تو پہلے اچھی طرح ٹٹول لے کہ حق بیان کر رہا ہے یا صرف حسد کے بیچ رہ کے گفتگو کر رہا ہے۔ بہت بڑی بیماری ہے۔ انہوں نے ایک چال بنائی 10 نے مل کے کہ اس طرح کریں کہ ان کو کوئی سخت سزا نہیں، انہیں قتل کر دیتے۔ پھر کہنے لگے مارتے نہیں، کنویں میں پھینک دیتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حاضر ہو کے عرض کی کہ ہم سیر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا بھائی یوسف بھی تو ہمارا بھائی ہے نا، ہمارے ساتھ بھیجے، وہاں کھیلے گا، کودے گا، کھائے گا، پیے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے یوسف کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جدا کرنے کو دل ہی نہیں کرتا کہ وہ جائیں نہ۔ کئی دفعہ بعض بچے نالائق ہوتے ہیں، وہ جدا ہوتے ہیں لیکن ان کو جدا کرنے کو دل ہے۔ لیکن حضرت یوسف تو لائق بچے تھے نا اپنے والد کے، ان کا بھی نہیں ارادہ تھا۔ بھائی لے گئے اور لے جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے بہت زیادہ مارا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار کے ان کے ہاتھ باندھے، پھر بڑے بھائی نے یہودا نے رسی کے ساتھ باندھ کے کنویں میں لٹکا دیا، اور پھر جب درمیان میں پہنچے تو پھر رسی کو کاٹ دیا۔ حضرت یوسف جب گرے پانی میں آواز آئی تو ہنسے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جاؤ میرے یوسف کو پکڑ کے نا تو احتیاط کے ساتھ ہی چرک،
حضرت یوسف کو رکھ دیا گیا. 3 دن اور 3 راتیں جناب یوسف کنویں میں رہے. بچانے والا زیادہ بڑا ہے, محفوظ رکھنے والا زیادہ طاقتور ہے. 3 دن اور 3 راتیں کنویں میں رہے. انہوں نے کیا کیا کہ حضرت یوسف کا کرتا چونکہ اتار لیا تھا, 2 کرتے انہوں نے پہنے ہوئے تھے. بعد مفسرین نے لکھا ہے ایک تو کرتا وہ تھا جنہوں نے استعمال کیا, تو ایک کرتا بطور تعویذ کے حضرت یعقوب نے ان کے گلے میں ڈال دیا بطور برکت کے. تو وہ کرتا بھی ان کے گلے میں تھا. ایک کرتے سے انہوں نے باندھ دیا, دوسرا کرتا جو تھا نا اس کو خوند لگا کے نا بکری کا. تو حضرت یعقوب کے پاس آئے اور جب دروازے تک پہنچے تو شور کرنے لگی زور زور. حضرت یعقوب پریشان ہو کے باہر آئے, کیونکہ وہ بکریاں بھی ساتھ لے کے گئے تھے, بکریاں چرایا کرتے. تو کہا بکریوں کو بھیڑیا تو نہیں پڑ گیا؟ تو کہنے لگے حضور بکریوں کو تو نہیں پڑا, پر حضرت یوسف کو لے گیا ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام شہید ہو گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے نا وہ کرتا دیکھا تو کرتا دیکھ کے فرمانے لگے بڑا سیانہ تھا بھیڑیا, یوسف سارا کھا گیا ہے پر کرتا کسی جگہ سے پھٹا بھی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ حضرت یعقوب کو سمجھ آ گئی کہ میرے یوسف کو بھیڑیے نے کھایا نہیں ہے. یہ قرآن مجید ہے. فرمایا بڑا سمجھدار تھا بھائی, کرتا پھٹا بھی نہیں اور یوسف وہ سارا کھا گیا. اب یہ روز وہاں بکریاں چرانے جاتے تھے, یا جناب یعقوب تو رونے لگے تو بھائی روز جاتے تھے, جان جان کے دیکھتے کہ یوسف ہے کہ نہیں. تیسرے دن ایک قافلہ وہاں سے گزرا جو مصر جا رہا تھا. انہوں نے پانی نکالنے کے لیے جب ڈول لٹکایا تو حضرت یوسف نے پکڑ لیا. اس شخص نے حضرت جناب یوسف علیہ السلام کو اوپر کھینچا. جب اب آپ بھی اوپر زندہ نکل آئے تو بھائی پھر حیران ہو گئے. ابھی بھی شکر ادا نہیں کیا کہ 3 دن کے بعد دیکھو اللہ نے کتنا فضل فرمایا ہے. لیکن وہ پھر کہنے لگے قریب آ کے نا اس سے یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے, اگر تمہیں چاہیے تو لے لو, سستا بیچ دیں گے. حضرت یوسف کا قول بعد مفسرین نے لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب انہوں نے تھپڑ مارے تو اتنی تکلیف نہیں ہوئی, کنویں میں پھینکا تو اتنی تکلیف نہیں ہوئی. تکلیف تب ہوئی جب انہوں نے مجھے بھائی نہیں مانا اور کہنے لگے یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے. تو کہا کتنے کا بیچو گے؟ کہا تم 20 درہم دے دو اور لے لو. 20 درہم کا جناب یوسف کو بیچ دیا. وہ لے گئے مصر کی منڈی میں, وہاں قیمت لگنے لگی کتنے ہزار, اتنے ہزار, اتنے ہزار. اللہ اکبر. جناب یوسف کہتے میں نے وہ رنگ بھی دیکھا کہ جب میرا باپ سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرتا تھا, اور آج میں وہی یوسف ہوں جس کی بولیاں لگ رہی, جس کی بولیاں لگ رہی. عزیز مصر آ گیا, مصر کا جو مال خزانہ کا مالک تھا وہ شخص آ گیا. اس میں بھی کئی اقوال ہیں کہ وہ بادشاہ تھا کہ کیا تھا. بہرحال عزیز مصر آیا, خزانوں پر قبضہ اسی کا تھا. اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا تول کے دیا, وزن کے برابر چاندی تول کے دی, وزن کے برابر اس نے ہیرے جواہرات دیے, پھر گھر لے گیا. اور جناب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک آزمائش سے نکلا, جب گھر آیا تو بڑے سکون سے رہنے لگا. عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا اس کا خاص خیال رکھنا. فرماتے محبت ملنے لگی, پیار ملنے لگا, گھر میں بڑی خوشی سے رہنے لگا. پر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. آزمائش پر آزمائش ذرا دیکھیے گا, پہلے باپ کا پیار, پھر کنواں, پھر کنویں سے بچ گئے تو مصر کی منڈی. فرماتے وہاں سے میں بچ کے آیا, عزیز مصر کے گھر رہنے لگا. زلیخا فریفتہ ہو گئی, گناہ کی دعوت دینے لگی. تو حضرت یوسف نے کہا کالا معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ چاہتا. سارے دروازے بند کر کے جب وہ پیچھے بھاگی, اصل حسین وہی شخص ہوتا ہے جو اپنے باطن کے حسن کو بچا لیا کرتا ہے. جو سوداگری کرنے لگے وہ تھوڑا حسین ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب بھاگے تو اس نے پیچھے سے پکڑ کے کرتا کھینچا, کرتا پٹ گیا. ابھی آپ دروازے تک پہنچے تھے, عزیز مصر خود آ گیا. اس نے آگے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے مکر کیا. زلیخا نے کہنے لگی کہ ہونا کیا ہے, اس کو گھر میں رکھ کے پالا ہے, اب جوان ہوا ہے تو معاذ اللہ اس نے میرے طرف دست درازی کرنے کی کوشش کی.
حضرت یوسف پھر خاموش ہو، بھائی بیچ رہے تھے تو پھر بھی خاموش تھے۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں خاموش رہ کے سہ نہیں پڑتی، زخم میں زخم کھا کے جی، خون جگر کے کھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کچھ